الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في موضع آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. اس ماہ محرم کے اندر شیعہ اور روافضہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر مختلف قسم کے الزامات جو ہے وہ عائد کرتے ہیں اور شیعوں کی طرف سے یہ پروپیگنڈا اور افواہ عام کی جاتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت کے درمیان جھگڑا تھا، عداوت تھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اہل بیت پر ظلم اور زیادتیاں کرتے تھے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے فدا کے مسئلے میں زیادتی کی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اسی طرح کا ناروا سلوک رکھا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی یہی خیال ہے کہ عمومی خلفاء جتنے بھی حکمران گزرے ہیں انہوں نے اہل بیت کے ساتھ جو ہے وہ زیادتیاں کی ہیں. حالانکہ یہ شیعوں کی افواہیں اور ان کا پروپیگنڈا ہے. صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان محبت ہے، مودت ہے، الفت ہے، ان کے درمیان کوئی دشمنی اور عداوت نہیں ہے. تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کہتے کسے ہیں، کیونکہ شیعہ حضرات جو ہے یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت حضرت فاطمہ اور ان کی اولاد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اولاد کو اہل بیت کہتے ہیں. پچھلے درس میں اگر آپ نے سنا تھا کہ اہل بیت کسے کہتے ہیں، تو مختصر جو ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کسی بھی شخص سے اگر یہ پوچھا جائے کہ آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، یعنی وہ شخص آپ کے بیوی بچوں کے بارے میں پوچھ رہا ہے. یہی عموماً اس اہل بیت کا مطلب ہوتا ہے. یعنی عربی میں اگر ہم کہیں اہل بیت تو گھر والوں کا کیا حال ہے، اردو میں اس کا ترجمہ ہوگا کہ گھر
عربی میں اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ تو اگر ہم اردو میں کہتے ہیں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تو اس کا ہم مطلب لیتے ہیں بیوی بچے، لیکن جب ہم عربی کے اندر اس کو استعمال کریں، لفظ کو عربی کے اندر پوچھیں، تو پھر اس کا مطلب یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے ہمارے نواسوں کے بارے میں پوچھ رہا ہے؟ یعنی اردو کے اندر پوچھیں تو اس کا مطلب بنے بیوی اور بچے، تو عربی کے اندر اگر ہم پوچھیں تو مطلب اس کا مطلب بنے اہل بیت نواسے، تو یہ غلط ہے۔ یعنی شیعوں کی یہ افواہیں اور پروپیگنڈا کہ اہل بیت سے مراد وہ نواسہ رسول ہیں، یہ ہرگز بات غلط ہے۔ اہل بیت سے مراد بیوی بچے ہی ہوتے ہیں۔ اور مختصراً اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طبرانی کے اندر اور کنز الاقبال کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اہل بیت وہ متقی پرہیزگار مسلمان ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو اور کہیں بھی رہتا ہو، وہ اہل بیت میں سے ہیں۔ تو اہل بیت کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس سے مراد صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی، حضرت حسن اور ان کا خاندان ہے۔ یہ ہرگز معنی اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو متقی اور پرہیزگار ہے مسلمانوں میں سے، وہ میرے اہل بیت میں سے ہے۔ تو یہ شیعوں کی افواہ ہے کہ اہل بیت سے مراد نواسہ رسول ہوا کرتا ہے صرف۔ تو ہم مطلب ان کے پاس جو کتابیں، جو تاریخ ہے، وہ اس کے مطابق کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت بقول ان کے کہ ان کے درمیان دشمنی تھی، عداوت تھی، تو ان کی جو کتابیں ہیں، ملا باقر مجلسی کی کتابیں، اصول اربع کی کتابیں، تقسی کی پوری تاریخ یعقوب کلینی کی کتابیں، بحار الانوار باقر مجلسی کی کتابیں، یعنی ان شیعوں کے پاس تاریخ، ان شیعوں کے پاس ان لوگوں کی کتابیں جن کے اپنے کردار مشکوک ہیں، جن کا علم مشکوک ہے، ان کے پاس اپنے علماء کی کتابیں، وہ اسی کے ذریعے کہتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان جو کیا تھی عداوت تھی۔ لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان عداوت تھی یا محبت اور مودت تھی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یعنی صحابہ کرام میں اب حضرت علی بھی شامل ہے، حضرت حسن بھی شامل ہے، حضرت حسین بھی شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں پر سخت تھے اور آپس کے درمیان ان کی محبت اور مودت تھی۔ یعنی ایک طرف شیعوں کی تاریخ کے چیتڑے، ان کے کاغذ، ان کے علماء جن کے کردار بھی مشکوک، جن کا علم بھی مشکوک، جن کی کتابیں بھی مشکوک، ایک طرف قرآن ہے ہمارے پاس جس سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی سچی کتاب نہیں ہے، تو قرآن کہتا ہے رحماء بینہم کہ ان کے درمیان محبت اور مودت تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ قرآن کہتا ہے رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ سجدن تھے، رکعن ان کی صفات ہے، سجدن رکعن یہ مبالغے کے صیغے ہیں، یعنی بہت زیادہ سجدے کرنے والے، بہت زیادہ رکوع کرنے والے۔ ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل، یہ ان کی یہ صفات تورات اور انجیل کے اندر گزر چکی ہے۔ جب رستم کو شکست ہونے لگی تو وہ کہتا ہے کہ آپ جا کر دیکھیں مسلمانوں کی صفات کیا ہیں، وہ کیسے لوگ ہیں کہ جہاں جاتے ہیں فتح حاصل کرتے ہیں، کافروں کے اندر، کافروں کے علاقے سارے وہ اسلام کا ان پر غلبہ ہے۔ تو ان کی کیا صفات ہے؟ جب اس کو بتایا گیا کہ ان کی راتیں مسلح پر ہوتی ہیں اور ان کے دن جو ہے وہ
وہ سارے کے سارے گھوڑوں پر گزر گئے. تو فوری رستم جب اذان سنتا ہے تو اذان سنتے ہوئے جب اللہ اکبر سنتا ہے کہتا ہے کہ یہاں سے مجھے عمر کی آواز جو ہے وہ سنائی دیتی ہے. آقا عمر قابلی عمر نے میرے جگر کو پھاڑ دیا، حالانکہ وہ مدینے کے اندر تھے. تو اسی طرح رستم نے مدد مانگی چین سے. چین نے کہا کہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اور اتنی فوج میرے پاس ہے کہ اس کا پہلا لشکر ایران کے اندر ہوگا اور اس کا آخری آدمی چین کے اندر ہوگا. اتنی لمبی فوج میں بھیج سکتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ جن کے ساتھ تم لڑائی کر رہے ہو ان کے اوصاف کیا ہیں. جب اسے بتایا گیا کہ وہ کس قسم کے اوصاف کے مالک، نمازیں پڑھتے ہیں، بالکل پاکیزہ ہیں، دن کے اندر جنگ کرتے ہیں، ان کے اندر بڑی اطاعت ہے، محبت آپس کے اندر، تو وہ کہتا ہے کہ میں لشکروں کے لشکر بھیج سکتا ہوں، لیکن ایسے صفات کے مالک لوگ سے میری فوج لڑ نہیں سکتی، اس وجہ سے میں تیری مدد نہیں کر سکتا. ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کی مثال وہ کھیتی کی مثال ہے. کزرع اخرج شطأہ، اس کھیتی میں اپنی کومل نکالی، بنیادی جو پودا ہے اس پودے کو اس نے نکالا. فآزرہ، اس نے اس کومل کو مضبوط کیا. فاستغلظ، پھر یہ کومل جب مضبوط ہوئی تو پھر یہ تنا بنا، یہ موٹا تنا ہو گیا. تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فاستوى علی سوقہ، تو یہ اپنی بنیادوں پر کھڑا ہو گیا. یعجب الزرع لیغیظ بهم الکفار. تو یہ الفاظ بڑے غور کرنے والے ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یعجب الزرع، تو یہ کھیتی کسان کو بڑی خوشی دے رہی ہے. لیغیظ بهم الکفار، تاکہ اس کھیتی کی شان و شوکت، اس کی ترقی اور اس کا پک جانے پر کفار جو ہے وہ غیظ و غضب کھائیں، کیونکہ وہ کھیتی جو ہے پک چکی ہے. اس وجہ سے یعنی صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے کھیتی قرار دیا. اور اس میں کسان کون ہے؟ کسان کون ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کسان کو یہ کھیتی بڑی اچھی لگتی ہے، اور اس کھیتی سے غیظ و غضب اور نفرت کون کرتا ہے؟ لیغیظ بهم الکفار، کافر لوگ. یعنی صحابہ کرام کو اللہ نے کھیتی کے تشبیہ دی کہ جب اللہ کے پیغمبر نے تبلیغ کی مکہ کے اندر، صحابہ دوڑے تھے، مضبوط ہوتے گئے اور کفر سمٹتا چلا گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ شان و شوکت صحابہ کی، یہ ایمان کی اور ان کے غلبے کی یہ کیفیت کسان کو، اللہ تعالیٰ کو بھی خوش کرتی ہے اور پیغمبر کو بھی. لیکن یہ شان و شوکت، یہ صحابہ کا دنیا پر پھیل جانا، اسلام کو بلند کر دینا، کفر پر غلبہ کا چھا جانا، صحابہ کا ہر سو اسلام کے غلبے کو عام کر دینا، یہ کافروں کو اچھا نہیں لگتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح پھر دنیا کے اندر جو بھی کافر ہیں ان کو صحابہ کی عظمت اچھی لگتی. تو آج کے یہ شیعہ یہ بھی مسلمان نہیں ہے بلکہ کافر ہی ہیں. لیغیظ بهم الکفار، صحابہ کی زندگیوں، صحابہ کے کردار، صحابہ کے اوصاف، صحابہ کا غلبہ، جس انسان کو اچھا نہیں لگتا وہ مسلمان نہیں ہے. آج یہ شیعہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان اور اہل بیت کے درمیان مودت محبت نہیں کی، بلکہ ایک دوسرے کے دشمن تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رحماء بینہم. تو صرف یہی نہیں کہا بلکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین وألف بین قلوبہم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی مدد کی اور مومنین کے ساتھ آپ کی مدد کی ہے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ
وَهِيَ مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جو یہ صحابہ کے درمیان محبت اور مودت ہے، یہ ان کے درمیان جو پیار اور انس ہے، یہ اگر آپ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ خرچ کر دیتے تب بھی ان کے درمیان آپ محبت کو پیدا نہ کر سکتے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کے درمیان اور ان مسلمانوں کے انصار اور مہاجرین کے درمیان محبت کو، الفت کو ہم نے ڈالا ہے. جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا، جن کی زندگیوں کی صفائی اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور ان کی محبت کی گواہیاں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو ہم آج کی تاریخ پر تو ہم شیعوں کے وہ تبسی کی تاریخ، یعقوب کلینی کی تاریخ، ملا باقر مجلسی کی تاریخ، غلام حسین نجفی کی کتابیں، خمینی کی کتابوں پر ہم اعتبار کیا کریں جن کے اپنے کردار مشکوک، ان کا علم مشکوک، ان کی کتابیں مشکوک، بلکہ آپ دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ مسلمہ ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمہ اور مصدقہ ہیں، لیکن جو لوگ ان کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، جو افواہیں پھیلاتے ہیں، ان کی تاریخیں، ان کے کردار، ان کی کتابیں، ان کے حوالے، ان کا علم، ان کے اپنے سارا ان کا علم مشکوک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے صحابہ کے علم کو بھی، ان کے کردار کو بھی، ان کی کتابوں کو بھی، ان کی سوچ کو بھی اللہ تعالیٰ نے مسلم کا قرار دیا ہے. تو ہم شیعوں کی کتابوں پر کیسے اعتبار کر لیں؟ ان کی افواہوں کو ہم کیسے اپنا ایمان بنا لیں؟ کیسے ہم ان کی افواہوں اور پروپیگنڈوں پر اپنا دھیان دیں، ذہن دیں؟ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں دوسری آیت کے اندر، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان کے دلوں کو ہم نے جوڑا ہے پیغمبر. اگر اوس اور خزرج کے قبیلے لڑتے تھے، شاعر کہتا ہے کہ پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یہ کیفیت تھی مدینے کی. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے پیغمبر ان کے اندر جو مودت اور محبت ہے وہ آپ نے نہیں ڈالی. اگر دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ آپ خرچ کر دیتے تب بھی آپ ان کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے. ہم نے ان کے دلوں کو جوڑا ہے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. تو ایک دوسری آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ جو مدینے کے اندر ٹھہرے اور انہوں نے اپنے ایمان کو اپنے دلوں کے اندر ٹھہرا دیا، من قبلہم مکہ سے ہجرت کرنے والے مسلمانوں سے پہلے، کیونکہ مدینے کے اندر موجود تھے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یحبون من ہاجر الیہم، یہ سارے کے سارے انصار صحابہ یحبون، یہ محبت کرتے ہیں کن سے؟ من ہاجر الیہم، جو مسلمان ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں. تو ان کی طرف ہجرت کر کے کون آئے تھے؟ صحابہ کرام جو مکہ کے اندر تھے. حضرت ابوبکر صدیق تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عثمان تھے، جتنا بھی صحابہ تھے مکہ کے اندر انہوں نے کلمہ پڑھا، وہ تمام کے تمام صحابہ مدینے کے جب اندر آئے انہوں نے ہجرت کی. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وہ مسلمان جو مدینہ کے اندر ہیں یحبون من ہاجر الیہم، وہ سارے صحابہ محبت کرتے ہیں کن سے؟ مہاجرین سے جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَّةً، اور یہ مسلمان انصار، اوس اور خزرج قبیلے کے مسلمان یہ اپنے دلوں کے اندر کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے. تم تو کہتے ہو کہ صحابہ کرام نے اہل بیت پر ظلم کیا، زیادتیاں کی، حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت عمر نے،
اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. لیکن یہاں قرآن کہتا ہے وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً، ان کے دلوں کے اندر کوئی تنگی بھی نہیں تھی. اگر مہاجرین کو کوئی چیز دے دیتے ہم تو صحابہ جو انصار تھے وہ اپنے دلوں کے اندر کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے تھے. تو کہاں ان کے اندر عداوت ہے، کہاں بغض ہے، کہاں ظلم اور زیادتیاں ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ ایسے لوگ ہیں، مدینہ والے ایسے لوگ ہیں اپنی ضروریات کے باوجود وہ مہاجرین کو ترجیح دیتے ہیں. اپنی ضروریات کے باوجود مہاجرین کو ترجیح دیتے ہیں. آپ سنتے رہتے ہیں کہ مدینہ کے مسلمانوں نے مہاجرین کو کیا کچھ نہیں دیا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں. واقعات آپ نے سنے ہیں، مدینہ کے اندر ایک صحابی موجود، اس کے پاس ایک مہمان آیا. رات کا کھانا یا مہمان کھا سکتا تھا یا پھر گھر والے میزبان کھا سکتے تھے. اس صحابی نے اپنا دیا روشنی کر کی، وہ بجھا دی، ختم کر دی، تاکہ یہ مہمان جو ہے کھانا کھا سکے پیٹ بھر کے، ہم بھوکے سو جائیں گے. اس طرز عمل پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ مسلمان ایسے ہیں کہ اپنی ضروریات کو پیچھے ڈال دیتے ہیں اور مہاجرین کو ترجیح دیتے ہیں. تو کیسے مان لیا جائے کہ شیعہ جو یہ اہل بیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان پر ظلم اور زیادتیاں ہوئی، تو ان کا کردار تو ایسا ہے کہ اپنی ضروریات کو بھی پیچھے ڈال دیتے ہیں. بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نحو البلاغہ اور اسی طرح ابن قدامہ کی کتاب الرقۃ والبکاء یہ واقعہ اس میں موجود ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کچھ لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بلا کہا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر آئے اور انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کا تم تذکرہ کر رہے ہو اور جنہیں تم برا بلا کہہ رہے ہو، ان جیسا کردار، وہ صفات، جو کردار اور جو صفات ان کے اندر موجود تھی، میں دیکھتا ہوں آج تمہارے اندر کوئی بھی ایسا انسان نہیں کہ اس کے اندر ایسی صفات نہیں ہے. میں نے صحابہ کو دیکھا ہے کہ راتوں کو وہ مصلی پر ہوتے تھے. میں نے ان کے علم کو دیکھا، میں نے ان کی خشیت کو دیکھا، میں نے ان کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو دیکھا، اور میں نے ان صحابہ کی امید اور خوف کو دیکھا جو امید اور خوف کو اللہ تعالیٰ سے رکھتے تھے. اور جب اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہوتا تو ان کے آنسو بہہ پڑتے تھے، ان کی داڑیاں مبارک جو ہیں وہ تر ہو جایا کرتی تھی، اور جو ان کی خشیت تھی، ان کا ڈر تھا، ان کا تقوی اور پرہیزگاری تھی، وہ ایسے تھی، اور اللہ کا ذکر سن کے وہ ایسے جھکتے تھے جیسے آندھی کے اندر درخت جھک جایا کرتے ہیں. اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کا تم تذکرہ کر رہے ہو، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا تو وہ اسی طرح آندھی کی طرح، جس طرح درخت آندھی میں جھک جایا کرتے تھے، اسی طرح وہ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جایا کرتے تھے. میں دیکھتا ہوں ان جیسی صفات کا انسان تمہارے اندر موجود نہیں ہے. اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت نہ ہوتی، حضرت ابو بکر صدیق سے، حضرت عمر سے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو وہ کہہ سکتے تھے کہ فلاں فلاں صحابہ کے بارے میں یہ بات میں نہیں کرتا، بلکہ ان صحابہ کے بارے میں بات کرتا ہوں، پانچ تن پاک کے بارے میں بات کرتا ہوں، اہل بیت کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ نہیں کہی، انہوں نے کہا کہ سارے صحابہ ایسے تھے کہ وہ صفات آج کسی بھی انسان کے اندر موجود نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہونے لگے، جب ان کو خنجر مارا گیا، ابو لؤلؤ فیروز نے، مجوسی نے لعنت اللہ علیہ، اس نے جب خنجر مارا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آج بھی شیعوں کے اندر، ایران کے اندر اس کا بڑا مقبرہ ہے، اور وہ شیعہ سارے کے سارے اس مجوسی کے نام کے فیروزہ نامی خیمہ جو ہے وہ پہنتے ہیں، کہ بابرکت سمجھتے ہیں۔ تو جب خنجر لگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، تو اس وقت نہج البلاغہ کے اندر یہ بات موجود ہے، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے عمر، تو ایسی شخصیت ہے کہ تجھ پر رونے والی جو ہے وہ عظیم تر ہے، تو ایسی شخصیت ہے کہ تجھ پر رونا ہی چاہیے، تجھ جیسے انسان ماں پھر پیدا نہیں کرے، کہ اے عمر تو ایسا انسان تھا، تو نے ٹیڑھ پن کو سیدھا کر دیا تھا، اے عمر تو ایسی شخصیت تھا کہ تو نے بیماری کو تندرستی میں تبدیل کر دیا تھا۔ یہیں تک بس نہیں کی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے عمر تو ایسا انسان تھا کہ سنت کو تو لے گیا اپنے ساتھ، اور ازمائشیں ہمارے لیے تو چھوڑ گیا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ جذبات، یہ باتیں کہ آئندہ آنے والے جتنے بھی ادوار ہیں، جتنے بھی زمانے ہیں، ان کے اندر فتنوں نہیں آنا ہے، وہ خیر القرون میں کرنی والی بات، وہ بات نہیں ہوگی، بلکہ آزمائشیں، فتنے جتنے بھی آئیں گے وہ تیرے بعد جو ہے انہوں نے سر اٹھانا ہے۔ اور تو ایسی شخصیت تھا جس نے بیماری کو تندرستی میں تبدیل کر دیا تھا، ٹیڑھ پن کو سیدھا کر دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے معزول کیا، تو حضرت خالد بن ولید کو صحابہ نے کہا، دوسری مرتبہ ان کی معزولی کی تو ان کو کہا گیا کہ آپ صبر کریں، کوئی بات نہ کہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ گورنر حضرت عمر نے مقرر کیا تھا ایک علاقے کا، تو گورنری سے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وصول کر دیا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر پر رحم کرے کہ جب انہوں نے اس وقت مجھے گورنر بنایا جب یہاں کفار تھے، یہاں سے جب اب شہد اور دوسری چیزیں وصول ہو رہی ہیں بیت المال میں، تو حضرت عمر نے مجھے معلوم کر دیا۔ صحابہ نے کہا خطرہ محسوس ہوا تو کوئی آگے بڑھنا جائے، انہوں نے کہا آپ صبر کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے آپ کو اجر دے گا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حالانکہ حضرت عمر کے دور کے اندر ان کی دوسری معزولی تھی، ایک تو وہ سپہ سالار کے پوری مسلمانوں کی فوج کی معزول کر دیا، دوسری مرتبہ گورنر تھے معزول کیا، ان کے یہ الفاظ تھے۔ تو پھر جب صحابہ نے یہ کہا کہ آپ صبر کریں، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جب تک خطاب کا بیٹا اس دنیا کے اندر موجود ہے، ٹیڑھ پن اور یہاں دنیا کے اندر مسلمانوں کے اندر فتنہ فساد آ ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ ان کو دوسری مرتبہ معزول کیا، ان کے جذبات تھے کہ گورنر اس وقت بنایا جب کفار کی جو ہے حکومت تھی، اب یہاں سے شہر دوسری چیزیں جو ہے بیت المال میں جمع ہو رہی ہیں، اس وقت مجھے معزول کر دیا۔ یعنی جذبات تھے کچھ، یعنی مجھے معزول نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو، لیکن جب یہ کہا گیا کہ آپ صبر کریں ہمیں فتنے کا اندیشہ ہے، تو انہوں نے کہا ہرگز نہیں، جب تک خطاب کا بیٹا ہے اس وقت تک
مسلمانوں کے اندر فتنہ نہیں آ سکتا. اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیپ پن کو سیدھا کر دیا اور پھر بیماری کو تندرستی میں تبدیل کر دیا. سنتے آپ اپنے پاس لے گیا اور جب وہ گیا تو اس کا سارا کردار سارا کا سارا شفاف سفید لباس کی طرح تھا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں. اگر وہ سمجھتے کہ خلافت میرا حق تھا تو پھر یہ ان جذبات کا کیا مطلب, ان باتوں کا کیا مطلب؟ صرف یہی نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامع مسجد کے اندر خطبہ دے رہے ہیں, منبر پر کھڑے ہیں. منبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس اخبرونی من اشجع الناس, مجھے تم بتلاؤ کہ لوگوں میں سے سب سے بڑا بہادر انسان کون ہے؟ من اشجع الناس. تو لوگ کہتے ہیں اے امیر المومنین آپ سب سے زیادہ بہادر ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرا جہاں تک معاملہ ہے, جب میرا ٹکراؤ کافر سے ہوا, کفار سے ہوا, میں نے ان کا معاملہ برابر کر دیا. لیکن میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ من اشجع الناس, لوگوں میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ سب سے بڑا بہادر. انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا, پھر آپ بتائیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وہ ابو بکر صدیق ہے. کیوں کہ اس وقت جب پیغمبر کو انہوں نے مشرکین مکہ سے چھڑایا تھا اور اس چھڑانے کی پاداش میں, اس چھڑانے کے بدلے میں ان کو جتنی سزا ملی, جتنی صحابہ مشرکین نے سزا دی, مارا پیٹا, وہ مار اتنی اور ان کی بہادری اتنی ہے کہ اس وقت کی سزا, اس وقت کا یہ کام یہ بتلاتا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا بہادر انسان تھا. اور پھر کہتے ہیں مجھے یہ بتاؤ آل فرعون کا ایمان مضبوط تھا یا کسی اور کا؟ کیونکہ آل فرعون وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی, اس کے سامنے ایمان کا جو ہے تذکرہ کرنا بہت بڑی بات تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا, آپ بتائیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آل فرعون کا ایمان اتنا مضبوط نہیں تھا, بلکہ ابو بکر صدیق وہ شخصیت ہے جس کا ایمان آل فرعون سے بھی, جنہوں نے ایمان کا اس کے سامنے اظہار کیا تھا, ان سے زیادہ ہے. کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آل فرعون اپنے ایمان کو چھپاتے تھے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایمان کو ظاہر کرتا تھا. اس وجہ سے آل فرعون سے بھی اس کا ایمان زیادہ مضبوط ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. اگر وہ سمجھتے ہوتے کہ خلافت میرا حق تھا تو ایسی باتیں کرنے کا فائدہ, ایسے جذبات کا اظہار کرنے کا فائدہ کوئی فائدہ نہیں. ہاں لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کی خلافت میں شاید کہا ہوگا کہ شاید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ خلیفہ تھے تو اس وقت کیونکہ ان کی خلافت تھی ایسی باتیں انہوں نے کہی ہوں گی. نہیں, یہ باتیں انہوں نے اس وقت کہیں جب وہ خود خلیفہ تھے, امیر المومنین تھے. اور یہ بھی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ مدینہ کے اندر صحابہ تھے, وہ ایسی باتیں نہیں بلکہ ان کا دارالخلافہ دمشق کے اندر یہ باتیں انہوں نے وہاں کہی. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے شیخین حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں غلط بیانی, تبرہ وادی, وہ کچھ باتیں جو ہے وہ لوگ کر رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ کنز الامال کے اندر موجود ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
منبر پر آئے اور انہوں نے کہا والذی فلق الحب وبرع النسم لا يحبهما الا مؤمن فاضل ولا يبغضهما الا شقي مارق فحبهما قربة وبغضهما مروق۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو کاٹ کے کونپل کو پیدا کیا اور روح کو پیدا کیا، ان دونوں شخصیات سے، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، لا يحبهما الا مؤمن فاضل، ان دونوں سے محبت نہیں کرے گا مگر جو مومن ہوگا، جو نیکوکار ہوگا وہ ان سے کیا کرے گا؟ وہ محبت کرے گا۔ ولا يبغضهما الا شقي مارق، ان سے نفرت بدبخت مارق انسان کرے گا۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں حبهم فحبهما قربۃ، ان سے محبت اللہ سے محبت کرنے کا سبب ہے، اور فبغضهما مروق، ان سے بغض رکھنا وہ اسلام سے خارج ہونے کی علامت ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں ما بال اقوام یذکرون اخوی رسول اللہ ووزیرہ وصاحبہ وسیدی قریش۔ آپ الفاظ پر غور کریں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ رسول اللہ کے دو بھائیوں کے متعلق اور رسول اللہ کے دو وزیروں کے متعلق، رسول اللہ کے دو ساتھیوں کے متعلق، بلکہ حضرت علی فرماتے ہیں وسیدی قریش، اور قریشیوں کے دو سرداروں کے متعلق، بلکہ فرماتے ہیں وَأَبَوَيْهِ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے دو باپوں کے متعلق ایسی باتیں کرتے ہیں۔ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ مسلمانوں کے دو باپ۔ تو آج ہم شیعوں کی بات مانیں یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مانیں؟ شیعوں کی تاریخ کی بات مانیں یا قرآن اور حدیث کی بات مانیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں وہ دونوں پیغمبر کے ساتھی، دونوں پیغمبر کے وزیر، دونوں پیغمبر کے بھائی، دونوں قریش کے سردار تھے، بلکہ وہ کہتے ہیں مسلمانوں کے دو باپ ہیں۔ فَحُبُّهُمَا قُرْبَةٌ فَبُغْضُهُمَا مَرُوق، ان سے محبت، اللہ سے محبت کرنے کا یہ ذریعہ ہے، ان سے نفرت، بغض، عداوت یہ اسلام سے خارج ہونے کی علامت ہے۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَا بَرِيٌّ مِّمَّن يَذْكُرُ بِسُوءٍ وَأَنَا بَرِيٌّ مِّمَّن يَذْكُرُهُمَا بِسُوءٍ وَعَلَيْهِ مُعَاقِبٌ، فرماتے ہیں جو ان کا تذکرہ غلط الفاظ سے کرے گا، جو ان کے کردار کو اچھالے گا، میں ان کو سزا دوں گا اور میں ان سے بری ہوں۔ تو ہم کہہ دیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں شیعوں سے بری ہوں، رافضیوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اہل بیت اہل سنت والجماعت کے ہیں، شیعوں کے نہیں ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں وہ پیغمبر کے دونوں ساتھی ہیں، دونوں وزیر ہیں، قریش کے سردار ہیں، مسلمانوں کے باپ ہیں، اور پھر کہتے ہیں میں بری ہوں ان لوگوں سے جو ان کے کردار کو اچھالتے ہیں، اور بلکہ کہتے ہیں ان کی خلافت کا دور تھا، کہتے ہیں اگر جس نے ایسے کام کیے میں انہیں کیا دوں گا؟ سزا دوں گا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کیسے مان لیا جائے شیعوں کی باتوں کو، شیعوں کی تاریخ کو، ملا باقر مجلسی کی کتابوں کو، یعقوب کلینی کی کتابوں کو، اصول اربع کو، باقر مجلسی، غلام حسین نجفی اور خمینی کی کتابیں، ان کی تاریخ کی کتابوں کو کیسے مان لیا جائے کہ اہل بیت بقول ان کے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان محبت نہیں تھی بلکہ بغض اور عداوت تھی؟
اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مصنف ابن ابی شیبہ ابن قدامہ الرقت والبکاء ابو مریم سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گیا اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ سے کام ہے۔ آپ سوئے ہوئے تھے اور ایک کمبل اوڑا ہوا تھا جس کے سائیڈیں کنارے جو ہے انتہائی ردی ہو چکے تھے، کمبل پرانا تھا۔ میں نے کہا اے امیر المومنین مجھے اجازت دیجئے، مجھے آپ سے کام ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ۔ جب وہ ابو مریم آیا تو اس نے کہا اے امیر المومنین یہ کمبل جو ہے یہ ردی ہو چکا ہے، یہ پرانا ہو چکا ہے، لہذا آپ اس کو اتار دیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی کمبل کو اپنے منہ پر لے لیا اور زور زور سے رونے لگے۔ ابو مریم کہتے ہیں کہ اگر آپ کا دل اتنا دکھی ہوتا، آپ کو اتنی تکلیف ہوتی اس بات سے کہ کمبل میں نے کہا اتار دے، اس کہنے سے مجھے پتا ہوتا آپ کو اتنی تکلیف ہونی تھی تو میں نہ کہتا، تو آپ رو کیوں رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ کمبل ہے کہ یہ کمبل مجھے میرے خلیل نے پہنایا تھا، یہ وہ کمبل ہے کہ جس کمبل کو میرے اوپر میرے خلیل نے اوپر ڈالا تھا۔ ابو مریم کہتے ہیں آپ کا خلیل کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کمبل مجھے حضرت عمر نے دیا تھا، وہ میرا خلیل ہے، اس وجہ سے میں اس کمبل کو چھوڑ اگرچہ ردی ہو چکا ہے، خراب ہو چکا ہے، لیکن میرا دل نہیں کرتا کہ میں اس کو چھوڑ۔ تو کیسے مان لیا جائے آج ان کے درمیان اور حضرت عمر کے درمیان جو ہے نفرت تھی؟ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کا بین قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کے اندر الفت ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یحبون من ہاجر الیہم، یہ انصار مہاجرین سے محبت کرتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سارے واقعات کیسے تسلیم کر لیا جائے اور کیسے ہم شیعوں کی بات کو مان لیں؟ اسی طرح امام احمد بن حنبل ان کی کتاب فضائل صحابہ مصنف ابن ابی شیبہ اور امام آجری کی کتاب الشریعہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں نجران کے قبیلے سے، نجران کے علاقے سے نصرانی لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، ان کی خلافت تھی، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیٹس دکھائی، تحریر دکھائی، اور وہ تحریر دیکھ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ تو وہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ بالکل یہ وہی تحریر ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا اور میں نے وہ تحریر جو ہے وہ لکھی تھی۔ تو وہ نجرانی لوگ جو ہے نصرانی لوگ کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری زمینوں سے ہمیں دخل انداز کر دیا تھا، ہم سے چھڑوا دی تھی، زمینیں ہماری لے گئی تھی، تو آپ جو ہے وہ زمینیں جو ہیں ہمیں واپس کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، فرماتے ہیں وہ راشد خلیفہ تھے، وہ دنیا پر مسلمانوں کے لیے بہترین خلیفہ تھے، وہ عادل خلیفہ تھے، ان کے اصول ضابطے کو، ان کے فیصلے کو میں کیسے توڑ دوں؟ جو کام انہوں نے نہیں کیا میں اسے اس کام کو کیوں کروں؟ میں تمہیں زمین میں واپس نہیں کرتا، جو فیصلہ ان کا تھا میرا بھی فیصلہ وہی ہے۔ خلافت ان کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اگر بغض اور عداوت تھی، حضرت عمر موجود نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں، خلیفہ کہہ سکتے تھے کہ وہ ظالم تھے، وہ غاصب تھے، علیاذ باللہ نعوذ باللہ۔ ہم نے اوپر سے ان کی خلافت کو مانا تھا، استغفر اللہ، تو لہذا میں صحیح فیصلہ کرتا ہوں، زمینیں تمہیں دے دیتا ہوں۔ نہیں،
بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں وہ راشد خلیفہ تھے، وہ عادل خلیفہ تھے، اور ان کے فیصلے کو میں تبدیل نہیں کر سکتا. یعنی تو یہ تو چند واقعات تھے. تاریخ بھری پڑی ہے شیعہ کی کتابوں کے اندر، شیعوں کی کتابوں کے اندر یہ سارے واقعات موجود ہیں. اور دوسری بات کہ اگر دشمن ہو تو دشمن کے نام جو ہے اپنی اولاد اپنے خاندان کے نام نہیں رکھتے. ایک دشمن ہو تو دشمن کے ناموں پر اپنی اولاد کے نام، اپنے خاندان کے نام، اپنے بیٹوں کے نام، اپنی بیٹی کے نام کوئی گوارا نہیں کرتا، کیونکہ دشمن ہے. دشمنوں کے نام اپنے خاندان کے ناموں پر کوئی نہیں رکھتا ہے. محبت مودت انس ہوتا ہے تو کوئی رکھتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 بیٹے، ایک کا نام ابو بکر بن علی بن ابی طالب، ایک کا نام سیدنا عمر بن علی بن ابی طالب، تیسرے کا نام عثمان بن علی بن ابی طالب. صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نام نہیں رکھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر بن حسن بن علی بن ابی طالب، اسی طرح عمر بن حسن بن علی بن ابی طالب. تیسرے بیٹے کا نام طلحہ تھا، طلحہ بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ. صرف حضرت حسن نے نہیں رکھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے کا نام عمر تھا. اور صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹوں کے نام نہیں رکھے، حضرت حسن اور حضرت حسین نے نہیں رکھے، بلکہ ان کے چوتھے امام جعفر صادق، ان کے بیٹے کا نام عمر تھا اور ان کی بیٹی کا نام عائشہ تھا. صرف وہ نہیں بلکہ ان کے چھٹے امام، جن کو اپنا یہ چھٹا امام مانتے ہیں، انہوں نے اپنے ایک بیٹے کا نام حضرت عمر رکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر، اور اپنی بیٹی کا نام کیا رکھا؟ عائشہ. اگر ان کے درمیان محبت نہ ہوتی، الفت نہ ہوتی تو وہ نام. لیکن غور طلب بات یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے، حضرت حسن کے 3 بیٹے، یہ کربلا کے اندر کون شہید ہوئے؟ کربلا کے اندر صرف مسلم بن عقیل شہید ہوا ہے، صرف حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئی ہیں، یا شیعہ لوگ جن کا نام لیتے ہیں وہ شہید ہوئے ہیں؟ نہیں، بلکہ ابو بکر بن علی رضی اللہ تعالی عنہ. ہم پوچھتے ہیں حضرت حسین کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ یہ ابو بکر بن علی جو شہید ہوا ہے، اس کا نام کہاں جائے گا؟ اس کا نام تم کیوں نہیں لیتے؟ اپنی تاریخوں کے اندر تم نے لکھا، باقر مجلسی کی کتاب کاشف الغمہ فی معرفت الائمہ، یہ انساب کی کتاب یعنی نسب نامے کی کتابیں، تمہاری اصول اربعہ کے اندر یہ ساری ڈیٹیل موجود ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ابو بکر وہ کربلا کے اندر شہید ہوا ہے اپنے بھائی کے ساتھ. حضرت عمر بن علی بن ابی طالب وہ اپنے بھائی کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کربلا کے اندر شہید ہوا ہے. حضرت عثمان بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے اندر شہید ہوا ہے. اور اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے 2 ابو بکر اور عمر وہ بھی اپنے چچا کے ساتھ کربلا کے اندر شہید ہوئے. ان کے نام کہاں جائیں گے؟ آج تو ان کا نام لیتے کیوں نہیں؟ اس وجہ سے کہ لوگ پوچھ نہ لیں کہ اگر یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں
تو پھر ان کو تو نفرت تو نہیں تھی، ان کو عداوت تو نہیں تھی، اگر ہوتی تو نام نہ رکھتے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام رکھ دیے تو حضرت حسن نے کیوں رکھے؟ چلو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام رکھ دیے تو چوتھے امام جعفر صادق نے کیوں رکھے؟ اور اسی طرح اگر شجرہ نسب کو دیکھا جائے بقول ان کی کتابوں کے، ان کے شجرہ نسب کے ساتھ، تو پھر بھی یہ نام اور یہ ساری تفصیل موجود ہے۔ تو لوگ ان سے پوچھیں گے بھی اگر محبت نہیں تھی، عداوت تھی، بغض تھا، تو پھر یہ کربلا کے اندر جو شہید ہوئے ہیں یہ کون ہے؟ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے آخر دور کے اندر جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئی تو اس وقت ان کی بیمار کرسی کون کرتا تھا؟ یعنی یہ تو ایسی باتیں ہیں جو منظر عام پر بتائی نہیں جاتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیمار کرسی اسماء بنت امیس زوجہ ابی بکر وہ کرتی تھی، اور پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے، ان سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کی۔ کس سے؟ اسماء بنت امیس زوجہ ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے شادی کی، اور اسماء بنت امیس سے ایک بیٹا تھا محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کی پرورش حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ اپنی خلافت کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے مصر کا گورنر مقرر کیا۔ آج ہم پوچھتے ہیں کہ امام جعفر صادق کی ماں کا نام بتاؤ تو امام جعفر صادق کی ماں کا نام کیا ہے؟ تمہارا امام بقول تمہارا امام ہے نہیں، وہ اہل سنت والجماعہ کا امام ہے۔ یعنی امام جعفر صادق کی ماں کا نام کیا ہے؟ اور اس کی ماں کا کیا نام تھا؟ ام فروا بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر۔ یہ جو حضرت ابو بکر کا بیٹا تھا اسماء بنت امیس سے محمد بن ابی بکر، اس کا بیٹا تھا قاسم کی بیٹی تھی ام فروا، قاسم کی بیٹی تھی ام فروا، اور اس ام فروا کی ماں کا نام تھا اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر۔ اور اس کا ام فروا کا نکاح کیسے ہوا؟ اس کا نکاح ہوا محمد بن علی زین العابدین، یہ امام جعفر صادق کی ماں کا نام ہے ام فروا، اور اس کا رشتہ ہے قاسم سے، وہ بیٹی ہے قاسم کی، قاسم بیٹا ہے محمد کا، محمد بیٹا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور امام جعفر صادق کی ماں جو ہے وہ ام فروا ہے، وہ خاندان ابو بکر صدیق سے تعلق رکھتی ہے۔ تم کیسے کہتے ہو کہ ان کے درمیان عداوت اور بغض تھا؟ ان کے درمیان تو محبت ہے، رشتہ داری ہے۔ صرف یہ نہیں بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیٹی کا نام تھا ام کلثوم۔ آپ یہ بتاؤ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا نکاح حضرت عمر سے کیوں کر دیا؟ آج تو یہ باتیں منظر عام پر تم کیوں نہیں لاتے؟ شیعہ کی مجلسوں کے اندر ذاکرین سارے یہ بدگماش لوگ ایسی باتیں کیوں نہیں کرتے؟ جب کریں گے سامنے لوگ نہیں سمجھتے کہ صحابہ کے درمیان تو رشتہ داری ہے، ان کے درمیان تو محبت اور مودت ہے، تم کیسے کہتے ہو کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ام کلثوم، ان کا نکاح کیسے ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور ان سے ایک بیٹا زید پیدا ہوا۔ تو تم کیسے کہتے ہو؟ اور یہی باتیں جب وہ بحث مباحثہ ہوتا ہے ان شیعوں سے، وہ کہتے ہیں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی اور نکاح جو تھا وہ
حضرت علی کی اجازت کے بغیر ہوا، حضرت عمر نے زبردستی کر لیا تھا۔ اگر ان کی بکواسات سنائی جائیں تو کان سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، دل دماغ برداشت نہیں کرتا۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بیٹی ہیں، ان کی عزت اور غیرت ہے، ان کی اجازت کے بغیر کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ ان کی اجازت کے بغیر کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ اگر ان کا بیٹا بقول تمہارے اسلام اور کفر کی جنگ تھی کربلا کے اندر، وہ اسلام کی بقا کے لیے لڑ سکتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہ کر سکتے؟ سب پروپیگنڈا، افواہیں، جھوٹ کا پلندہ سارا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس کو اجازت دی، ان کی اجازت سے یہ نکاح ہوا۔ تو شیعوں کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ ساری کی ساری جھوٹ پر مبنی، پروپیگنڈے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں آپ کو تھوڑا سا یعنی رشتہ داری صحابہ کرام کی، حضرت ابو بکر صدیق سے وہ آپ کو بتا دی، حضرت عمر سے، حضرت عثمان سے رشتہ داری کیا تھی، اور اسی طرح اموی خاندان کی اور ہاشمی خاندان کی آپس کے اندر کیا رشتہ داری ہے۔ اصل میں عبد بن بنی عبد مناف بن قسی قریشی یہاں آ کر بنو عباس قریشی خاندان اور اموی خاندان آ کے مل جاتا ہے۔ حضرت عمر کا بھی شجرہ نسب، حضرت عثمان کا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہاں نسب نامہ عبد مناف بن قسی قریشی یہاں آ کر سب کا جو ہے وہ نسب نامہ جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ بن قسی قریشی، اس کے 4 بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام نوفل تھا، ایک بیٹے کا نام عبد شمس تھا، ایک بیٹے کا نام ہاشم تھا، ایک کا نام مطلب تھا۔ جو ہاشم اور عبد شمس ہیں، ہاشم کے پھر اس کے عبد المطلب اس کا بیٹا ہے، عبد المطلب کے جو ہے وہ 10 بیٹے ہیں۔ اسی طرح دوسری طرف جو عبد شمس ہے اس لڑی سے امیہ اور حکم یہ 2 بھائی ہیں، اور امیہ کی لڑی سے پھر یہ خاندان بنو امیہ جو ہے یہ چلا ہے، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ اموی خلفاء جو ہیں وہ بنے۔ اور دوسری لڑی سے جو مطلب 10 بیٹے عبد المطلب کے، اس لڑی سے ابو طالب، عبداللہ، ابو لہب، حضرت عباس، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور عبداللہ، اور وہاں عبداللہ کے جو ہیں بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تھے۔ یعنی یہ ان کا نسب نامہ جو ہے وہ عبد مناف بن قسی قریشی پر آ کر مل جاتا ہے، یعنی ان کا خاندان ایک ہے، وہ سارے کے سارے قریشی ہیں، چاہے اموی ہوں یا بنو عباس کے خلفاء، ان کے درمیان کوئی نفرت اور عداوت، کیونکہ یہ ایک ہی خاندان ہے۔ اسی طرح انہوں نے اپنی رشتہ داریاں کی تھی۔ سب سے پہلے عبد المطلب بن ہاشم نے اپنی بیٹی کا جو ہے وہ نکاح آپ وسلم کی جو پھوپھی تھی بیضہ بنت عبد المطلب، انہوں نے قریش بن حبیب بن عبد الشمس سے اس کی شادی کی۔ اس کے بدن سے اروا رضی اللہ تعالی عنہ وہ پیدا ہوئی، اور ان سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئی۔ اسی طرح عبد المطلب بن ہاشم نے اپنی بیٹی دوسری کا نکاح حارث بن حرب اموی سے کیا، اور جب وہ فوت ہوئے تو ان کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی وہ عوام بن خویلد سے ہوا، جن سے حضرت زبیر بن عوام حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیدا ہوئے۔ تو اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق کی آپ رشتہ داری دوسری دیکھیں، امام جعفر بن محمد بن ابی بکر، جس کا تذکرہ میں نے آپ، تو وہ کہتے ہیں، امام جعفر صادق کہتے ہیں، جو ام فروا جن کی والدہ ہے، وہ کہتے ہیں والدنی ابو بکر مرتین، والدنی ابو بکر مرتین، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے 2 مرتبہ جنم دیا۔ ابو بکر نے
کیا مطلب؟ امام جعفر صادق کہتے ہیں والدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر نے مجھے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ ابو بکر کا بیٹا کون ہے؟ محمد، محمد کا بیٹا قاسم، قاسم کی بیٹی ام فروا، یعنی میرا دادا جو ہے وہ کون ہے؟ ابو بکر ہے، اور ام فروا کس کی بیٹی ہے؟ قاسم کی، یعنی قاسم حضرت ابو بکر صدیق کا جو ہے وہ نواسا، یعنی ڈائریکٹ انہوں نے ابو بکر صدیق کا نام نہیں لیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ میرا باپ جو ہے قاسم، میری ماں کا جو باپ ہے وہ کس کا بیٹا ہے؟ محمد کا، وہ بیٹا ہے ابو بکر صدیق کا، یعنی میرے آباء و اجداد کون ہیں؟ ابو بکر صدیق ہیں۔ تو والدنی ابو بکر مرتین، یہ کس کا قول ہے؟ امام جعفر صادق، چوتھا امام جسے شیعہ کہتے ہیں، بقول ان کے کہ ہمارا امام ہے، ان کا امام ہے نہیں۔ تو اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ صحابہ کرام کے درمیان رشتہ داری، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئی تو ان کی وصیت کے مطابق ان کی بھانجی، ان کا نام تھا امامہ بنت آس ربی اموی، وہ اموی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو عباس میں سے ہیں اور یہ اموی ہیں، تو شیعہ کہتے ہیں خلفاء امیہ جو ہیں یہ دشمن ہے بنو عباس کے، یہ دشمن ہے ہمارے، یہ دشمن ہے صحابہ کے، یہ کیسے بھی دشمن ہے؟ ان کے درمیان جو ہے رشتہ داری ہے، یہ صرف ان کے پروپیگنڈے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو ان کی زوجہ محترمہ ام کلثوم، ان کی شادی ہوئی حضرت عمر سے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بذات خود اجازت دے کے حضرت عباس کو نکاح کی اجازت دی اور انہیں نکاح کرا دیا۔ تو آپ ان کی جو ہے وہ غلاظتیں سنیں۔ کہتا ہے ابو الحسن عمری شیوخ کا عالم ہے، اپنی کتاب مجدی کے اندر کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اجازت کے بغیر جو ہے یہ نکاح ہوا ہے۔ اور اسی طرح لیکن جو ان کی اصول کافی بقول ان کے ہماری احادیث کی بڑی کتابیں ہیں، اس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس کو اجازت دی تھی، ان کی اجازت کی وجہ سے ان کا جو ہے کیا ہوا؟ نکاح ہوا۔ الفرو من الکافی، باپ انہوں نے باندھا المتوفى عنها زوجها المدخول بها اين تعتد وما يجب عليها، یعنی یہ مسئلہ انہوں نے بیان کیا کہ اگر ایک عورت کا خامد مر جائے تو وہ عدت کہاں گزارے، خامد مر جائے تو عدت کہاں گزارے؟ تو اس الکافی کا مصنف کہتا ہے کہ وہ عورت عدت جہاں بھی گزار سکتی ہے، چاہے اپنے خامد کے گھر گزارے یا اپنے باپ کے گھر گزارے۔ کیوں؟ اس نے کہا دلیل یہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے، تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے گئے تھے، اور ام کلثوم نے اپنی عدت جو ہے اپنے باپ کے گھر کے اندر وہ پوری کی تھی۔ یہ تمہاری کتابیں ہیں، اصول کافی شیعوں کی کتاب ہے، تو ہم کیسے مان لیں؟ تو یعنی آپ کو بتلانے کا مقصد یہ کہ قرآنی آیات اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سارے واقعات اور کتابوں کے یہ سارے حوالے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت بقول ان کے درمیان محبت تھی، عداوت نہیں تھی، ان کے درمیان پیار اور انس تھا، بلکہ ان کا شجرہ نسب، ان کے آباء و اجداد ایک ہیں، اور ایک ہی عبد مناف پر جا کر وہ ایک بن جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ان کے درمیان وہ ایک اگر سورا ہے تو دوسرا جو ہے وہ اپنی بیٹی دے رہا ہے تو اسی سے اپنی بیٹی لے رہا ہے۔ ان کے درمیان جو ہے محبت اور مودت، ان کے درمیان رشتہ داریاں، ان کے درمیان اتنی محبتیں کہ اپنے خاندانوں کے نام ان مقدس شخصیات کے ناموں پر رکھ رہے ہیں۔
تو کربلا کے اندر جو بھی شہید ہوئے، ابو بکر شہید ہوئے، عمر شہید ہوئے، وہ بیٹے حضرت حسن کے، حضرت حسین کے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے. لیکن آج شیعہ لوگ ان صحابہ کو غلط کہیں تو ہم کان جو ہے کھڑے کر لیتے ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں کہ اموی خلفاء انہوں نے زیادتیاں کی تھیں، یہ صحابہ انہوں نے ظلم کیا تھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا تھا، حضرت عثمان نے، حضرت علی رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فدق کے معاملے میں، اسی طرح حضرت فاطمہ کے ساتھ. یہ بالکل غلط باتیں، پروپیگنڈے، بالکل افواہیں. اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ پر ظلم کرتے تو وہ تو ان کی ساس ہے. شیعہ ایسی باتوں کو منظر عام پر لاتے نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہم مسلمانوں کو اپنی تاریخ کو پہچاننا چاہیے. ہم مسلمانوں کو اپنے اسلاف کے بارے میں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اسلاف ہیں کون، اور خاص طور پر اہل بیت کے بارے میں کہ اہل بیت کا مطلب کیا ہے. اہل بیت قرآن کے اندر ہزاروں آیات موجود ہیں. اہل بیت سے مراد بیویاں ہیں، اہل بیت سے مراد گھر والیاں اور ان کی بیٹی اور بیٹیاں ہیں، نہ کہ نواسے ہوتے ہیں. نواسوں کی جگہ تو تیسری چوتھی جگہ بن جاتی ہے. تو ہمیں سمجھنا چاہیے اہل بیت سے مراد وہ گھر والے ہوتے ہیں، نہ کہ نواسے ہوتے ہیں. تو اسی کفار اور یہ شیعہ حضرات یہ مسلمانوں کو افواہوں کے ساتھ، پروپیگنڈوں کے ساتھ، اور جن کے مذہب کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہے، جن کے مذہب کی بنیاد ہی گالیوں پر ہے، بلکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک قوم گالیوں والی قوم آئے گی، اس قوم کے ساتھ تم بیٹھو نہ، ان کے ساتھ تم مجلس نہ کرو، کھاؤ پیو ان کے ساتھ نہ، بلکہ ان کے ساتھ رشتہ داری بھی نہ کرنا. اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم من اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ وہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی تم اتباع کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. صحابہ کے راستے کو جس نے چھوڑا وہ نامراد ہو گیا، وہ گمراہ ہو گیا. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جنہوں نے صحابہ کے راستے کو چھوڑ دیا تو ہم بھی اس راستے کی گمراہیوں والے راستے کی طرف اس کی رہنمائی کر دیتے ہیں. پھر وہ راستہ جہنم کا راستہ ہے، اور جہنم بہت بڑا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا سنایا اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں استقامت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.